خدا کی قسم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ جیسا صبر کوئی نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے صبر کا انتہا کر دی۔ یا 360 سے زائد زخم جسم شریف پہ موجود ہیں، 72 لاشیں اٹھا کر کے میرا حسین میدان کربلا میں کھڑا ہو کے یہ پیغام دے رہا ہے، اے میرے مالک، میں نے تیرے دل کے سربلندی کے لیے، تیرے دل کی عظمت کے لیے، تیرے دل کی بقا کے لیے، اسلام کے بقا کے لیے مولا سب کو قربان کر دیا ہو، پھر بھی میں یہ صبر کا دامن نہیں چھوڑا میرے مالک، صبر کا دامن نہیں چھوڑا میرے مالک۔ حضرات ہم سنیں تیزی سے میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کافی دیر سے بیٹھتے ہیں، حاجت بھی ہو سکتی ہے، سمجھے؟ سنیں محرم کی 10ویں تاریخ ہے، اس سے پہلے جو رات آتی ہے نا اسے عاشورے کی رات کہتے ہیں، یعنی 9ویں تاریخ کو عاشورے کی رات کہتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، اے میرے بھائی عباس، تم یزید کی لشکر کے قریب چلے جاؤ اور جا کر کے ان سے ایک رات کی مہلت مانگ لو تاکہ ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں عبادت کر سکیں، تاکہ ہم اپنے خالق کو راضی کر سکیں، تاکہ ہم اپنے خالق کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت کر کے اپنے مالک کو منا سکیں، خوش کر سکیں۔ حضرات محترم حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کاروزار میں یزیدی لشکر کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک رات کی مہلت مل جائے۔ اور آج کل کے مولوی اس بات کو جب سنا ہے، اس بات کو دیکھا ہے، کہتے ہیں امام حسین ڈر گئے تھے، امام حسین گھبرا گئے تھے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے ظالموں، میرا حسین ڈرا نہیں تھا، حسین شیر خدا کا شیر تھا۔ اگر میرا حسین حکم دے دیتے جو ہے زمین کے جنات اور آسمان کے فرشتے استعداد میں آ جاتے، یزیدیت کو مٹی میں ملا دیتے، یزیدیت کو مٹی میں ملا دیتے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے نہیں تھے، گھبرائے نہیں تھے۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے ڈرنے والوں میں سے نہیں، ڈرانے والوں میں سے ہے۔ اگر سیدہ کا خطبہ دمشق بازاروں میں میں نہ سنا ہوتا، نہ پڑھا ہوتا تو مولوی بن جاتا، اور میں بھی یہ کہتا حسین ڈرے تھے، حسین گھبرائے تھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، سنو سیدہ نے خود جو ہے دمشق بازاروں میں کہا کہ او میں کوفہ میں بسنے والوں، میرے نانا کے غدار ہو، میرے نانا کے دین کے غدار ہو، تم نے میرے بھائی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اور سنو، میرا بھائی ڈرا نہیں تھا، میرا بھائی گھبرایا نہیں تھا، میرا بھائی مہلت لینے نہیں بلکہ مہلت دینے کے لیے گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، ہو سکتا ہے اللہ کسی کی توبہ کو قبول فرما لے، ہو سکتا ہے اللہ کسی کو ایمان کی دولت سے نواز دے۔ اللہ نے توفیق دی تھی حضرت یہ ہر کون جانتے ہیں؟ یہ ہر جو ہے یہ چیف آف کمانڈر ہے یزیدی فوج، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا، سب سے زیادہ زیادتی کرنے والا، سب سے زیادہ رلانے والا، سب سے زیادہ ستانے والا، حسینیوں کو پریشان کرنے والا کوئی اور نہیں، وہ یہی ہر ہے۔ ہر جو ہے اتنا بڑا جو ہے ظالم ہو گیا تھا یزید کے ساتھ رہنے کر کے حسین پر پانی بند کر دیا، حسین کے گھر والوں پر پانی بند کر دیا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو ہدایت دینا چاہا تو وہ ہر غلام ہر کو پانی پلا رہا ہے، اور ہر جو ہے حسینی خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے۔ غلام نے کہا، وہ ہر کیا دیکھ رہے ہو؟ تو ہر نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں حق حسین ہے، باطل یزید ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں حق حسین ہے، باطل یزید ہے۔ اللہ حسین کی طرف، رسول حسین کی طرف، ابو بکر حسین کی طرف، عمر حسین کی طرف، عثمان حسین کی طرف، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں شیطان یزیدی لشکر کی طرف، بے غیرتی یزیدی لشکر کی طرف، ظلم جو ہے یزیدی لشکر کی طرف۔ ان کا غلام جمع ہوا، کیا چاہتے ہو؟ معافی چاہتے کیا ہو؟ نے کہا، اب میں حسین کے قدموں میں جا رہا ہوں، حسین کے قدموں میں گر کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، اور حسین اتنے بڑے بہن ہیں کہ میرے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے، اس لیے میرا وجدان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے، سنو میرے
میرے دوستوں حضرت حر جو ہے گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد گھوڑے کو ایڑ لگا دی، گھوڑا حسینی خیموں کی طرف چل پڑا۔ اگر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی جو تھے نا، وہ ساتھی دیکھے کہ حر جو ہے تلوار لٹکا کر کے میرے خیموں کی طرف آ رہے ہیں، حسینی خیموں کی طرف جا رہے ہیں، تو کہا آقا حسین وہ دیکھیں حر بہت جلال میں ہے، حر بہت غصے میں ہے اور تلوار لے کر اپنے خیموں کی طرف پڑ رہا ہے۔ تو آقا حسین نے فرمایا میرے ساتھیوں اسے آنے دو، مجھے علم ہے، مجھے معلوم ہے وہ کیوں آ رہا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا آقا حسین کیوں آ رہا ہے؟ آقا حسین نے کہا وہ میرے ساتھیوں سنو، اس طرح سے میرے نانا جان نے پر بیٹھ کر کے حضرت عمر کو اب سے دعا کے مانگا تھا، اسی طرح سے میں نے کل رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے حضرت حر کو مانگا ہے، اور اللہ نے میری دعا قبول بھی فرمائی ہے اور حضرت حر کو ہدایت کا موقع بھی عطا فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد حضرت قدموں میں گر پڑے، اور گرنے کے بعد جو ہے کہا کہ آقا حسین کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے؟ کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کیونکہ میں سب سے زیادہ ستانے والا، سب سے زیادہ رلانے والا، سب سے زیادہ تڑپانے والا اے حسین میں ہوں، کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کے نواسے نے کہا وہ ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی موقع ہے، کہا آقا حسین بتائیں میں ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، ہر امتحان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں، بس اللہ خوش ہو جائے، آپ خوش ہو جائے، میں ہر امتحان سے گزرنے کے لیے راضی ہوں، ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا حسین نے کہا اگر کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تو سن، میدان کربلا میں جا اور جام شہادت نوش کر لے، میرا عقیدہ ہے اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم تاریخ میں آتا ہے کہ میدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں کربلا سنتے ہیں لیکن اگر ابھی جو ہے کربلا کی تواریخ کو پوچھ لیا جائے تو شاید کہ کوئی بتا سکتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں میدان کاروزار میں، میدان کربلا میں سب سے پہلے شہید ہونے والے کوئی اور نہیں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امام حسین نے حضرت حر کو بھیجا، جب بھیجا تو میں نے آقا حسین کی بارگاہ میں عالم تصور میں کہا آقا حسین یہ آپ کی بارگاہ میں آیا تھا، آپ اس کو توبہ کروا لیتے، کلمہ پڑھوا لیتے، اور کل جمعہ کا دن ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو امام حسین نے عالم تصور میں کہا او نادان میں نے حضرت حر کو میدان کاروزار میں اس لیے سب سے پہلے بھیجا تاکہ کائنات کے ذرے ذرے کو معلوم چل جائے، دنیا والوں کو معلوم چل جائے، زمانے والے کو معلوم چل جائے حضرت حر کو جو جنت ملی ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ امام حسین کی محبت کی وجہ سے ملی ہے۔ امام حسین کی محبت کی وجہ سے ملی ہے، اس لیے میں نے حضرت حر کو بھیجا۔ سنو میں عرض کر رہا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے بلایا، آقا حسین نے بلایا، بلانے کے بعد فرمایا اے میرے بھائی عباس آؤ ہم خیموں کی طرف چلتے ہیں، کہیں ہمارے ساتھی ڈر تو نہیں گئے، کہیں ہمارے ساتھی گھبرا تو نہیں گئے، کہیں ہمارے ساتھی کہیں ملپست تو نہیں پڑ گئے۔ حضرات محترم تاریخ میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ خیموں کے قریب آئے، اور آنے کے بعد آپ نے کیا سنا، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا پڑھا؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ جب میں خیموں کے قریب آیا تو خیموں میں سے آواز آ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے خیمے والے اے میرے مالک، اے میرے خالق، کل میدان کربلا میں جانا ہے اور تیرے محبوب کے نواسے کے اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہونا ہے۔ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، اے میرے مالک ہماری قربانی کو ضائع مت فرمانا، قبول فرما۔ امام
خوش ہو گئے اور اندر چلے گئے. سارے ساتھی کو سارے رفقا کو اکٹھا کیا, جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کہا اے میرے ساتھی, اے میرے رفقا, میں تم سے خوش ہوں, میں تم سے راضی ہوں. میں نے تم کو مدینہ سے لے کر کے آیا, اس لیے آیا تھا کہ تحفہ تحائف پیش کروں گا, اچھے اچھے کھانے, اچھے اچھے نعمتیں پیش کروں گا. لیکن یزید بدل گئے ہیں. لیکن اے میرے ساتھی, میں تم سے خوش ہوں, میں تم سے راضی ہوں. تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, کل میدان کربلا میں اگر تم شہید بھی نہیں ہوئے تو میدان محشر میں اپنے نانا سے کہہ کر کے تمہیں جنت دلا دوں گا. محترم میرے آقا حسین خطبہ فرما رہے ہیں, تقریر فرما رہے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, اسی طرح سے ساتھی بیٹھے رہے. کافی دیر تک میرے آقا حسین کہتے رہے چلے جاؤ, چلے جاؤ. کوئی ساتھی اٹھنا گوارا بھی نہیں کر رہا. سارے ساتھی بیٹھے